آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو معلوم ہے کہ سب سے اشرف اور عظیم علم قرآن کی تفسیر کا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مراد کو حاصل کرنے کی تگ و دو ہے جی وفق مستطاع البشر۔ اللہ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں ان کے میکسیمم استعمال کر کے جو الکشف والبیان کیا جاتا ہے، اللہ کے آیات، اللہ کے قرآن کی آیات کی تفسیر، جو الکشف والبیان یعنی کھولنا، ان کو پڑھنا، ان کی وضاحت، ان کی ڈیٹیل، ان کی کنہوں تک پہنچنے کے لیے اپنی بشری استطاعت کے ایز مچ ایز پاسبل اس کے مطابق جو انسان کوشش کرتا ہے وہ تفسیر ہے، اور اس میں بھی وہ حتمی رائے قائم نہیں کرتا، بلکہ اس کے بعد کہتا ہے اللہ اعلم۔ مثلا الرحمن علی العرش استوا، اس میں انسان اگر بہت کاوش بھی کرے تو استوا کا مطلب وہ لسان عربی میں سے استولا وغیرہ اور جو ہے وہ لوگوں نے جو گمراہ ہوئے کچھ لوگ وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ اس میں اگر وہ اللہ کے نبی کی سنت کو لے لے اور اقوال صحابہ کو لے لے تو آرام سے پتہ چل جائے گا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ یہ استواء امام مالک نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہے عرش پر، لیکن کیفیت نہیں پتہ۔ نہ استوا میں ایک حرف کا اضافہ کر کے جو اہل تعویل ہیں انہوں نے استولا کر دیا، استوا میں لام ڈال دیا، تو یہ تو غلط ہے۔ اور کچھ لوگوں نے معانی بدل دیے اور کچھ لوگوں نے حروف بدل دیے۔ ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ دیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء۔ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت مول لیتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے جو مومنین کا نہیں ہے، نولیہ ما تولا، ہم اس کو چلنے دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے چلا جائے، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون مومنین ہیں جن کے راستے کو چھوڑ کر چلنے والے کو گمراہ قرار دیا گیا؟ ظاہر ہے نبی پاک کے جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت کچھ مومنین تو تھے نا، یہ وہی ہیں جو اس وقت تھے، یعنی کہ صحابہ کرام۔ اس لیے ایک مثال آپ کو دیے کہ الرحمن علی العرش استوا، عرش عظیم پر رحمان مستوی۔ اب اس کی تفسیر کوئی شخص کر نہیں سکتا۔ اب امام ربیعہ اور امام مالک اور حضرت ام سلمہ کا قول انہوں نے سب نے نقل کیا، الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والاقرار به ایمان والجحود به کفر۔ استواء غیر مجہول ہے یعنی معلوم ہے، ویل نون ہے، اور کیفیت غیر معقول ہے، اور اقرار ایمان ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں اولا مستم النساء، اگر تم نے مس کیا ہو اپنی عورتوں کو، تو مس سے کیا مراد ہے؟ اب شوافع میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے روزے کی حالت میں، اور دوسرا لامس یلامس ملامستن، ایک دوسرے کو چھونا، تو اس سے مراد جماع کا کنایا ہے، مباشرت ہے، فزیکل ریلیشن ہے، اللمس والمس والمباشرہ الجماع۔ تو یہ کس نے بتایا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر ہم اس کا ترجمہ غلط کرتے، اس کی تفسیر غلط کرتے۔ یہی ایک بات ہے کہ صحابہ اکرام کے جو اقوال ہیں، یہی ایک بات ہے کہ صحابہ اکرام کے جو اقوال ہیں وہ ہم کو تفسیر میں گمراہی سے بچاتے ہیں، وہ تفسیر میں گمراہی سے بچاتے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحابہ نے وہاں پہ اس کی تشریح نہ کی ہوتی تو آج ہم اس کی تشریح کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے خطبے میں وفاکہۃ و ابا پڑھا، مشہور آیت ہے، تو انہوں نے کہا ہذہ الفاکہہ، یہ تو ہے، تو ما هو الابا، یہ ابا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ یہ گھاس ہوتی ہے ایک۔ تو عبداللہ ابن عباس سے جا کر انہوں نے پوچھا، اور انہوں نے کہا پھر بھی اللہ عالم اس سے کیا مراد ہے، حتمی کوئی رائے ہم نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن ذو حمالت الوجوہ ہے، یہ لفظ یاد کر لیا کریں، قرآن جو ہے وہ ذو حمالت الوجوہ ہے، اس میں بہت سی وجوہ ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر نے صحابہ کے اقوال پہ بہت توجہ دی ہے، بہت توجہ دی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب کسی حدیث کی تفسیر میں صحابہ کا اختلاف ہو جائے، تعارض ہو جائے، تو اس میں پھر قواعد ہوتے ہیں، قواعد التطبیق و قواعد الترجیح، یہ اصول فقہ میں پڑھے جاتے ہیں۔
تو طالب علم کی شان اس لیے بھی بلند ہے کہ وہ قرآن کے اصولوں کو سمجھتا ہے، جس کی روشنی میں پھر دیگر علوم کی تشریح اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے اب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو کیا اس سے مراد ویسے آگے بڑھنا ہے جو بازار میں چلتے ہیں یا گھروں میں چلتے ہیں، یا اس سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ نے اس کے بارے میں برا لا تقدموا قولا او فعلا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ تفسیر لکھی ہے صحابہ سے کہ کسی قول اور فعل میں نبی پاک سے آگے نہ جاؤ۔ اور یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن ہم پنڈلی سے کپڑا کھول دیا جائے، پنڈلی سے کشف کر دیا جائے گا۔ تو امام بخاری نے اس کی تشریح کی ہے یکشف ربنا عن ساقہ، کہ ہمارا رب کریم اپنی پنڈلی سے ہٹا دے گا، پردہ ہٹا دے گا۔ وَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، تو ہر مومن مرد اور عورت اس پہ سجدہ کریں گے۔ اور یہ صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے، تو یہ مرفوع ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کی، وَهُوَ يَوْمُ قُرْبٍ وَشِدَّةٍ، یعنی الکشف عن ساق سے مراد ہے کہ پنڈلی سے کپڑا اٹھ جانا، یعنی شدت مراد ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں تو اس میں کوئی تعارض نہیں، ایک اللہ کی پنڈلی اس کی شان کے مطابق اور اس کا کپڑا اس کی شان کے مطابق ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور شدت کا دن بھی وہ ہوگا۔ اقوال صحابہ سے ہمیں سمجھ آ گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ حضرت ابو سعید الخدری کی ایک حدیث ہے، ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر پہ اجازت لی 3 دفعہ، تو انہوں نے اجازت نہیں دی، تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن قیس اجازت مانگتا ہے تو اس کو اجازت دے دو۔ پھر انہوں نے اس کو دیکھا، ڈھونڈا، کہا وہ تو چلے گئے، تو کہتے بلا کے لاؤ، کہا کیوں گئے ہو؟ کہتے انی استاذنت ثلاثا، کہتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ اجازت لی ہے، ولم یوزن لی، اور مجھے اجازت نہیں ملی۔ وانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جبکہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا استاذن احدکم ثلاثا، جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت لے، ولم یوزن لہو، اور اس کو اجازت نہ ملے، فلینصرف، وہ چلا جائے۔ تو صحابی نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ اجازت کے آداب کیا ہیں۔ تو عمر کہتے ہیں اس میں بینہ لے کے آ، نہیں تو میں ماروں گا تمہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری قوم کا عام چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا، لا یشهد لک الا اصغرنا، ابو سعید الخدری بچوں میں سے تھے نا، یہ تو چھوٹا بچہ بھی آپ کو بتا دے گا۔ فقام معه ابو سعید الخدری فاخبر عمر بذلك فقال الہانی عنہ الصفق بالاسفاق، سبحان اللہ۔ میں بازاروں کی سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے میں مصروف رہتا ہوں، تو مجھے غافل کر دیا اس بات نے، اس طرح کی حدیث مجھ تک نہیں پہنچ سکی۔ تو اگر عمر تک نہیں پہنچ سکی لیکن ابو سعید الخدری تک پہنچ گئی، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری تک بھی پہنچ گئی، اور عبداللہ ابن قیس تک بھی پہنچ گئی، تو صحابہ کے اقوال سے ہی اور ان کی احادیث سے ہی اور ان کی روایت سے ہی ہمیں حکام کو تحدید کرنے میں، ڈی لمٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور کتاب التوحید میں ایک اور مثال امام بخاری نے کہا استوا الی السماء ثم استوا الی السماء، کہ وہ مستوی آسمان کی طرف، یعنی علی العرش، عرش پر علی بلند ہوا، ثم استوا الی السماء علی تبارک و تعالی علیہن، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو گیا، اور فدبرہن و بقدرتہ، اور اپنی قدرت سے تدبیر کی، وخلقہن 7 سماوات، پھر آسمانوں کی طرف جب وہ متوجہ ہوا تو 7 آسمان بنا دیے۔ اور اس لیے امام طبری نے اس کو ثم استوى الى السماء کو نقل کی، ارتفع الى السماء، بلند ہوا آسمانوں کی طرف۔ تو یہ اقوال صحابہ جو ہے نا، آپ کو تفسیر طبری میں جو پہلی تفسیر بالماسور ہے اس میں کثرت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ان الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جنہوں نے ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس اپ نہیں ہونے دیا، ان کے لیے امن ہے عذاب سے۔ صحابہ کہتے ہیں اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہے یہ وہ بات نہیں ہے، یہ حضرت لقمان کا قول ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ سے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جنہوں نے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی ان کے لیے امن ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ نے یہ ہمیں رپورٹ کیا ہے، تو ہم تک یہ تفسیر پہنچی ہے، ورنہ ہر ظلم کرتا، ہم ہر شخص ظلم کرتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، تو پھر کیسے بچ سکیں گے عذاب سے؟
اس لیے جو اسباب نزول ہیں کسی آیت کا، جو سبب ہے نزول کا، وہ بھی صحابہ سے منقول ہے۔ اب کوئی چیز ہے، آیت نازل ہوئی، اس کا سبب کوئی صحابی بنا، لیکن اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نزل فی فلان و امثالہ، کہ یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کے ان جیسوں کے بارے میں، جو بھی اس جیسا آگے واقعہ پیش آئے گا اس جیسے کے بارے میں یہ فٹ ہو جائے گی۔ صحابہ کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ سب اہل مکہ دوسرے ایمان لے جیسے صحابہ ایمان لائے تو پھر ہدایت پائیں گے۔ تو اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مانتا ہے جب تک کہ وہ صحابہ کے طریقے پہ آتے ہیں۔ اور حضرت جابر سے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اب تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، ان کی طرف جیسے چاہو آؤ۔ اس میں کچھ شبہ ہوا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے صحابہ نے بتا دیا کہ کھیتی کی طرف جس مرضی طریقے سے آؤ۔ تو یہ لغت کی طرف کچھ گئے، کچھ اہل کتاب سے انہوں نے پوچھا، تو وہ چیزیں جو ہے مکس اپ ہو جاتی ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا وہ اقوال ہمارے کام آتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفسیر صحابہ کے بارے میں کچھ بات کی ہے، کیونکہ المقدمہ فی اصول تفسیر ان کا ہے اور وہ بڑا عظیم ترین مقدمہ ہے، اس کے ترجمہ وہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں اس طرف جانا چاہیے صحابہ کی تفسیر اور اقوال کی طرف؟ کیونکہ ان کا دل تو صاف تھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے بالکل چن لیا اور آزمائشوں میں ڈال ڈال کے صاف کر دیا۔ اور صحابہ کلہم عدول، اور صحابہ سب سچے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی؟ چل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آواز آ جی رہی؟ جی بالکل صاف ہے۔ آپ تو مگر صحابہ سب سچے ہیں اور صحابہ کلہم عدول، اور سب جو ہیں وہ عدل ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ سب سے اچھا بیج ہے اور ان کے دل بھی صاف ہیں اور اللہ نے ان کے ایمان کی نشانی دے دی ہے، اولئک ہم الراشدون کہہ دیا ہے، رشد بھی ان کے پاس ہے، ہدایت بھی ان کے پاس ہے، تقوی بھی ان کے پاس ہے، اللہ کی رضا بھی ان کے پاس ہے، تو علم بھی انہی کے پاس ہے۔ اور دوسری سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پیغمبر علیہ السلام فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے اچھی تو میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ اور تابعین۔ تو یہ تین کی تو گارنٹی دے دی، اور یہ کہا کہ ان صحابہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ سے نبی پاک کو براہ راست دیکھا ہے۔ اور صحابہ تفسیر میں ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ اور کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، اس کی دو حالتیں ہیں کہ وہ احوال جو صحابہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک کی زیارت کی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ احوال جن میں ان کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ وہ ہے فہم اور علم، لیکن رؤیت میں کوئی ان کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ سے اسرائیلیات جو منقول ہیں اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے لا نصدقها ولا نکذبها، نہ ہم ان کو جھوٹا کہتے ہیں نہ سچا کہتے ہیں۔ اسرائیلی روایات سچی بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی، لیکن جو ثابت ہو جائیں ان کو ماننا چاہیے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار لأولي الألباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، سورہ یوسف میں ہے کہ ان کے پرانے زمانے کے علماء اور نبیوں کے قصوں میں عبرتیں تو موجود ہیں۔ تو ان میں سے جو صحابہ پہلے اہل کتاب تھے، کعب الاحبار اور حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہم، ان کی تفسیروں کو جو ان کے پہلے علم سے انہوں نے حاصل کی وہ ہمیں تسلیم کیا ہم نے۔ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے تو تم حدیث پیش کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ کعب الاحبار وہب ابن منبہ، اور یہ جو ہے نا انہوں نے یہ واضح طور پہ یہ بتا دی ہے۔ اور اقوال صحابہ میں کچھ اختلاف ہے، اب یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں اقوال صحابہ میں رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ مرفوع حدیث میں ہے، مرفوع حدیث میں ہے۔ اب صحابہ کا جو اختلاف ہو جاتا تھا جیسے طلاق مرتان، جیسے والمطلقات یتربصن ثلاثۃ قروء بانفسهن ثلاثۃ قروء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے مراد طہر ہے، دوسرے فرماتے ہیں حیض ہے۔ تو یہ اختلاف تو علمی ہے اور وہ ان کے بصیرت پہ مبنی ہے، اور دونوں جب جو حمالۃ الوجوہ ہے قرآن تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، اس لیے حضرت علی کا، عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت عمر کا کچھ چیزوں میں اختلاف موجود ہے، وہ علمی اختلاف ہے۔
اسی لیے جو نساء صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، عورتوں کے مسائل زیادہ اوتھینٹک ان کی حدیثوں سے لیے جائیں گے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، قرآن کہتا ہے کہ کچھ کے رشتے حرام ہیں، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھو، بہو، ساس، اور ربائبہ، ربائب، ربیبہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ سب جائز ہے، لیکن بانجی اور خالہ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، بانجی اور بتیجی اور پھپھو ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے روکا تھا، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور وہ عورتیں جو تم پہ حرام ہیں، جو محصنات ہیں، محصنات یعنی قلعہ بند ہیں، اتنی مضبوط قلعے میں، یعنی جن کی شادی ہوگی وہ قلعہ بند ہوگی، قلعہ توڑ کے اندر جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو وہ، اور اس کے علاوہ جو لونڈیاں وہ جتنی مرضی ہوں جائز ہے۔ لونڈیوں میں تو عدد معین نہیں، 100 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب عورتیں جائز ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ قرآن کہتا ہے مثنیٰ وثلاث ورباع، دو دو، تین تین، چار چار۔ یہ صحابہ نے اس کی تحدید کا بتایا ہے۔ اور صحابہ کرام میں کچھ تفسیر میں مشہور بھی تھے، جس میں عبداللہ ابن مسعود ہیں اور عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن ہیں۔ تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر بغوی اور تفسیر موسوعۃ اور تفسیر الموسوع، یہ 4 کتابیں ہیں جن میں صحابہ کے اقوال بھرے ہوئے ہیں۔ خیر وہیں پہ جہاں صحابہ کے اقوال ہیں، تفسیر طبری سب سے پہلے، اور اسی جیسی تفسیر 500 سال بعد، 400 سال بعد تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ 774 میں فوت ہوئے، امام طبری 310 میں فوت ہوئے طبرستان میں، امام تفسیر ابن کثیر والے ابن کثیر یا دمشقی شام کے ملک میں، اور تفسیر البغوی ان سے پہلے امام ابن تیمیہ نے جس تفسیر کی تعریف کی ہے وہ تفسیر قرطبی ہے، اسپین کے جو ہے، اور موسوعۃ تفسیر الموثور جو ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، صحابہ کے اقوال اس میں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، قرآن کہتا ہے والسقف المرفوع، تو حضرت خالد بن عرر کہتے ہیں سمعت علی یقول السقف المرفوع والسماء، قسم ہے بلند آسمان کی، بلند چھت کی، وہ کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت علی سے میں نے سنا یہ آسمان ہے، تو علی نے یہ وضاحت کر دی۔ اور عمر بن خطاب فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے، سب نفس یعنی ایک جیسے جمع ہو جائیں گے، ہما الرجلان یعملان العمل فیدخلان به الجنہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ 2 مرد ہیں ایک جیسے، یا 2 عورتیں ہیں، تو 2 مرد ایک جیسا کام کرتے ہیں تو اس نیک عمل کے ذریعے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کے اقوال کی کچھ مثالیں بھی موجود ہیں آپ کے سامنے۔ اور صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، سب سے بڑے مفسر ہیں، کہ میں اگر رکن اور مقام یعنی رکن یمانی اور مقام حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو جاؤں اور میں قسم کھاؤں کہ قرآن میں جتنی صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی اس کے نزول ہونے کا مجھے علم ہے، اس کے بارے میں اور کب نازل ہوئی، تو میری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یشتری لہو الحدیث، سورہ لقمان میں، کہ وہ شخص کتنا برا ہے جو لہو الحدیث فضول باتیں خرید لیتا ہے۔ فرمایا اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ صحابہ کے اقوال سے ہمیں چیزوں کی حرمت اور حلت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے احوال کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک صحابی لوٹ پوٹ ہو گئے مٹی میں، پورے جیسے گھوڑا لوٹ پوٹ ہوتا ہے اپنا تیمم کرنے کے لیے، تو نبی پاک نے فرمایا اتنا ہی کافی تھا، ایک ضرب زمین پہ لگاتے، پھر ہاتھوں میں پھونک مارتے، پھر چہرے پہ ملتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ، تو یہ تمہارے لیے کافی تھا۔ تو پھر اس صحابی نے تیمم ہمیں رپورٹ کر کے بتایا۔ صحابہ کرام چونکہ عرب تھے، نبی پاک کے اوپر نازل ہونے والا قرآن بھی عربی ہے، تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ بیان انہوں نے نبی پاک سے لیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یہ سارا بیان انہوں نے نبی پاک سے لیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ کتاب فصلت آیاتہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، سارا بلاغ، بیان، تفصیل صحابہ نے تو نبی پاک سے رپورٹ کیا ہے۔ ان میں عبداللہ ابن مسعود، عثمان ابن عفان، اور یہ طبقہ ہے ایک عظیم صحابہ کا، اکابر صحابہ کا، اور یہ قرآن کی قرات سکھایا کرتے تھے ابو الدرداء اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور جب نبی پاک سے یہ 10 آیتیں سیکھتے، اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا القرآن والعمل، تو یہ صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ہم 10 آیتیں نبی پاک سے سیکھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرتے اور علم سیکھتے، تو ہم نے قرآن اور عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔
اور قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کا ضبط صحابہ نے کیا ہے، اور معانی کا ضبط بھی انہوں نے کیا. اگر وہ درمیان میں نہ ہو تو ہمیں معانی نبی پاک سے ڈائریکٹ کیسے پتہ چل جائیں گے؟ الفاظ اور معانی کا ضبط جو ہے وہ صحابہ نے کیا ہے. تو اگر وہ درمیان میں نہ ہو تو تابعین نبی پاک تک پہنچ نہیں سکتے، احادیث ساری موزل ہو جائیں گی. اور آپ نے فرمایا کہ سب 73 فرقوں میں 72 تو جہنمی، ایک جنت میں جائے گا. تو انہوں نے پوچھ لیا من ہم یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ما کمن کان علی مثل ما انا علیہ وصحابی، آج جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں نا، اسی طریقے پہ جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. تو تفسیر میں بھی وہی حق پہ ہیں جو صحابہ سے تفسیر لیتے ہیں، باقی گمراہی کے بہت قریب ہو سکتے ہیں. اس لیے صحابہ کی خصائص میں اس لیے ہے کہ انہوں نے نبی پاک کے صحبت میں رہے، خیر الناس قرنی میں رہے، براہ راست انہوں نے نوازل اور اسباب نزول اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اور وہ وہی سے پہلے اور بعد کے زمانے کو انہوں نے دیکھا ہے. قرآن سے پہلے کا بھی دیکھا ہے، بعد کا بھی دیکھا ہے. نبی پاک کی صحبت میں رہے، نبی پاک سے سوال کریں. سالون کا 12 سوال ہے قرآن میں، ان میں سے 8 سورہ بقرہ میں ہے. یہ سوال صحابہ نے کیے ہیں، اور صحابہ کے اقوال میں کچھ مرفوع کے حکم میں، کچھ اسباب نزول ہیں، کچھ میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے. اور صحابہ میں اختلاف بہت کم تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور پیغمبر علیہ السلام وفیکم رسول، آپ علیہ السلام اختلاف سے منع کرتے تھے، قرآن ماننے کا کہتے تھے، اختلاف سے منع کرتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ صحابہ کا علم بہت وسیع، عمیق اور عظیم تھا. اور اسی لیے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان جھگڑے بہت کم تھے، اور پھر تابعین اس کے بعد کے ہیں، اور تبع تابعین اس کے بعد کے ہیں. اس لیے کہ صحابہ کا فہم براہ راست رسول کریم کے چشمے نبوت کے فیض سے فیض یاب تھا. اس لیے ان کے ہاں جو اختلاف ہو اختلاف التنوع، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مقدمہ فی تفسیر میں لکھا ہے. کیونکہ بعض اقوال 5 صحابہ کے آپ لے لیں تو ان کی اصل ایک ہی نکلے گی، کوئی بھی اختلاف حقیقی آپ کو نہیں ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وفیہ کفایہ. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. خیر الکلام ما قل و دل. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جزاک اللہ. اقوال صحابہ کی اہمیت بتائی، کہ کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان کے کئی ممیزات ہے، خصوصیات ہے. اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے نزول کے عینی شاہد ہے. تو عینی شاہد جو موقع پر ہو، جو فہم ان کو نصیب ہو، اس طرح کی فہم دوسروں کو نہیں نصیب ہوتی. دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ان کے دل صاف ہے، اور سب جو ہے عقیدے کے لحاظ سے، عمل اور تقوی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے. تو ان کی تفسیر جو ہے وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. یہ صفت کسی دوسری لوگوں میں بعد میں نہیں پائی جاتی. تو اس لیے صحابہ کی تفسیر جو ہے یہ بھی ہمارے لیے اہم ہے. تیسری خصوصیت یہ بتائی کہ وہ چونکہ عرب ہے اور خلاصۃ العرب ہے، تو قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے، تو ان کی سمجھ پھر بھی جو ہے ہم سے افضل، یعنی بعد میں آنے والوں سے افضل اور جو ہے بہتر ہے. تو اس لیے اقوال صحابہ کی طرف پھر رجوع کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص صحابہ کے نام لے کر اپنے امت کی رہنمائی کی ہے، اور فرمایا ہے کہ قرآن کریم ان سے لے لو، جیسے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی دعا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہ کئی سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ صحابہ کو اس کے مستحق اور اہل بناتی ہیں کہ ان سے علم لیا جائے اور ان کے اقوال کو دوسروں پر ترجیح دی جائے. حاضرین میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے غنیمت ہے، ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو سوال نہیں ہے تو یہ درس ریکارڈ ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ پھر بھی سن سکتے ہیں، اپنے گروپوں میں ہم انشاءاللہ اس کی لنک بھیجیں گے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، حیاکم زادکم اللہ، شکریہ، اللہ السلام علیکم. علما ونفعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.